ایاک نعبد و ایاک کڑیاں سونیاں گلاں تاں ہن شروع ہوئیاں نے ایاک نعبد و ایاک نستعین اللہ سونیا اسی عبادت بھی تیری کرنے تے مدد بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل منقول ہے اللہ پاک نے 1000 مخلوق پیدا کیتی ہوئی ہے جدے وچوں 600 مخلوق تری وچے 400 مخلوق خشکی وچے یعنی 600 پانیاں دے اندر ہے 400 پانی دے اوپر ہے اور اللہ دی زمین تو سب تو پہلے جڑی مخلوق ختم ہو جائے گی اس مخلوق دا نام ٹڈی ہے ٹڈی دل جنہوں سے ٹڈی دل کہنے ہیں اللہ دی زمین تو سب تو پہلے ختم ہو جائے گی اللہ میں قربان جاواں سارے دکھوں کی دوا دینے والا کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت جبریل امین ایک دن نبی پاک علیہ السلام دے کول تشریف فرما نے اور اچانک آسمان تو ایک دھماکہ نما آواز آئی اور حضرت جبریل امین عرض کردے نے اے اللہ دی محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے جڑی آواز آئی ہے یہ آسمان تے ایک دروازہ کھلیا ہے جیڑا اج تو پہلے کدی نہیں کھلیا اور اے آواز اس سے دروازے دے کھلن دی آواز ہے اور اس دروازے وچوں ایک فرشتہ اتریا ہے جیڑا اج تو پہلے زمین وال کدی نہیں اتریا اور وہ فرشتہ آسمان تو ایسیاں 2 چیزاں لے کر کے آیا ہے جڑیاں اج تو پہلے زمین وال کدی نہیں آئیاں اور وہ 2 چیزاں تواڈے واسطے لے کر کے آ رہا ہے جڑیاں اج تو پہلے کسے بھی نبی نو عطا نہیں کیتیاں. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا وہ کیڑیاں 2 چیزاں نے؟ حضرت جبریل امین عرض کردے نے اے اللہ دے محبوب پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم جی خواتم سورۃ البقرہ او سورہ بقرہ دیاں آخری آیاتاں لے کر کے آیا
اور دے نال ایک ایسی صورت لے کر کے آیا ہے جے دے ورگی صورت نہ تورات اندر، نہ انجیل اندر، نہ زبور اندر، نہ پورے قرآن اندر ہے، وہ تواڈے واسطے لے کر کے آیا ہے، اور اس سورت کا نام ہے سورہ فاتحہ۔ آپ سورہ فاتحہ کی فضیلت کا اندازہ اسی بات سے لگا لیں کہ سورت ایک کے پر نام دے کئی نے، سورت ایک کے، حالانکہ قرآن پاک اندر اور بھی سورتاں نے، ایک سورت دا ایک ہی نام ہے، لیکن سورہ فاتحہ ایسی عظیم سورت ہے دے کئی نام نے۔ مفسرین نے 10 تو زیادہ نام گنے نے سورہ فاتحہ دے۔ انہاں 10 ناماں دے وچوں چند ایک نام تواڈے سامنے ذکر کراں گا اور سورہ فاتحہ دا ترجمہ اور دی تفسیر تواڈے سامنے ذکر کراں گا۔ میری دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو ساریاں نو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اج گلا بھی ڈاڈا خراب ہے، جتھے تک بیان ہو سکیا انشاءاللہ چلتے رہاں گے۔ تو میرے محترم بھائیو توجہ کرنا، غور کرنا، میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کر دے، فرمایا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے قرآن پاک اندر جڑا پہلی سورت نو نازل فرمایا، پہلی سورت دا نام سورہ فاتحہ ہے۔ حضرات ذی وقار سورہ فاتحہ، فاتحہ دا معنی کھولنے والی، اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ حضرات ذی وقار اے جدو قرآن پاک اسی کھول دیا تے جیڑی سب تو پہلے سامنے سورت آندی ہے اس سورت دا نام فاتحہ ہے، اور فاتحہ دا دوسرا معنی مقدمہ بھی ہے۔ حضرات ذی وقار جدوں بھی کوئی بندہ کتاب لکھ دے، وہ کتاب دے شروع اندر پہلے صفحے دے اتے مقدمہ لکھ دے، یعنی جو گلاں نے کتاب اندر لکھیاں وہ مقدمے دے اندر دس دے میں اے گلاں کتاب اندر لکھیاں نے، اے گلاں کتاب اندر بیان کیتیاں نے۔ اللہ پاک نے پورے قرآن اندر جو تفصیلاً بیان کیتا، اللہ پاک نے مجمل طور دے اتے پورے قرآن دی تفسیر نو مجمل طور دے اتے سورہ فاتحہ دے اندر بیان کیتا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سورہ فاتحہ دا دوسرا نام
سورت دعا ہے۔ حضرات تیزی وقار جدوں بھی دعا کرنی ہے الحمدللہ پڑھ کے پھر دعا کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے افضل ذکری لا الہ الا اللہ، افضل ترین ذکر لا الہ الا اللہ ہے، اور فرمایا وَأَفْضَلُ الدُّعَاءِ الحمدللہ، افضل ترین دعا الحمدللہ ہے۔ حضرات تیزی وقار جدوں بھی دعا کرنی ہے الحمدللہ پڑھ کے پھر دعا کرنی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، سورہ فاتحہ دا تیسرا نام سورت الشفا ہے۔ حضرات تیزی وقار بندے دے سر دے بالاں تو لے کر کے پیراں دیاں تلویاں تک جسم دے کسے بھی حصے دے اندر تکلیف ہووے یا جسم دے کسے بھی حصے دے اندر درد ہووے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کر لو، اللہ پاک شفا عطا کر دیں گے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، نبی پاک علیہ السلام دے ایک صحابی سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے نبی پاک علیہ السلام نے مینوں ایک قافلے دا امیر بنا کر کے بھیجیا۔ قافلہ چلتا چلتا ایک پنڈ وچوں گزریا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، اسی پنڈ والیاں کولوں کھانا منگیا، کوئی شے کھان نو ہے تے دیو نا، پنڈ والیاں انکار کر دیتا، انہاں آکھیا تانوں کھان نو کچھ نہیں لب سکدا۔ فرماندے نے قافلہ چلدا چلدا پنڈ تو باہر نکل گیا، اسی پنڈ دے باہر جا کر کے پڑاؤ ڈالیا۔ اللہ دیاں مرضیاں نے پنڈ دا جیڑا وڈیرا ہے یا پنڈ دا جیڑا نمبردار ہے انہوں بچھو نے دس لیا ہے، درد بڑی زیادہ ہے، تکلیف بڑی زیادہ ہے، آہو بکا پیا کردا ہے، انہاں اپنے جوڑ توڑ سارے کر لے، او دی درد نہ گئی۔ انہاں کیا او جڑا نواں قافلہ آیا ہے شاید او دے وچ کوئی دم درود کرن والا بندہ ہوئے یا او دے وچ کوئی تنتر منتر کرن والا بندہ ہوئے، انہاں وچوں پتہ کر لو۔ کہندے ٹھیک نہیں، جاؤ چلے جاؤ پتہ کر کے آؤ۔ انہاں چوں کچھ بندے آئے نے، آ کر کے کہندے نے او تواڈے وچ ہے کوئی تنتر منتر کرن والا یا ہے کوئی دم درود کرن والا؟ سیدنا حضرت سید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں ہے ماں دسو کی کام ہے؟ انہاں کیا ساڈے پنڈ دے نمبردار نو بچھو نے ڈس لیا ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے دراصل گل اے وے اسی تواڈے پنڈ والیاں کو کھانا منگیا، تسی سانو کھانا نہیں کھلایا، تسی ساڈی ضیافت نہیں کیتی، لہذا ہن ایک گل طے کران گے، میں دم کراں گا لیکن دم دے عوض میں معاوضہ لواں گا۔ انہاں کیا سانو منظور ہے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے میں چلا گیا تے جا کر کے ویکھیا اس پنڈ دے نمبردار نو تکلیف بڑی زیادہ ہے، درد بڑی زیادہ ہے، بلکدا پیا ہے۔ فرماندے نے میں اللہ دا نام لے کر کے سورہ فاتحہ نو پڑھنا شروع کر دیتا، اللہ پاک نے سورہ فاتحہ دی برکت دے نال انہوں شفا دے چھڈی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں۔ فرماندے نے لے آؤ بکریاں، حضرت ابو سعید خدری فرماندے نے بکریاں لے کے آؤ، بکریاں لے آئیاں۔ صحابی فرماندے نے اسی تے ایک بکری دا گوشت بھی نہیں کھانا، پہلے نبی پاک علیہ السلام کو پوچھاں گے تے پھر استعمال کریں گے۔ اللہ دے نبی کو لا گئے، پورا قصہ سنایا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا انہاں بکریاں دا گوشت کھا لو، جائز ہے، کیے جائز ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، ان اس گل وچ تین موٹے موٹے مسئلے ثابت ہو گئے۔ کیڑے کیڑے؟ پہلا مسئلہ سورہ فاتحہ شفا ہے، سورہ فاتحہ
شفا ہے۔ دوسرا مسئلہ اگر کوئی بندہ ادا عقیدہ توحید ہوے دم شریعت دے مطابق کردا ہوے او دے کولو دم کروانا جائز ہے۔ تسی تے بولو او دے کولو دم کروانا، تسی تے اس مسئلے تے نہیں بولن دے، اگلا اس تو بھی بڑا ہے، او دے کولو دم کروانا جائز ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اگر کسی بندے دا عقیدہ توحید ہوے اور دم شریعت دے مطابق کردا ہوے او دے کولو دم کروانا جائز ہے تے دم دا معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔ ہاں جی مسئلہ تے یہی ثابت ہوندا ہے دم دا معاوضہ لینا بھی جائز ہے۔ اونج بھائی جان کوئی فتویٰ لا دے تے او دی مرضی، لیکن مسئلہ تے یہی ثابت ہوندا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سورہ فاتحہ شفا ہے، اللہ اللہ میں قربان جاواں سورہ فاتحہ دا تیسرا نام بھی ہو گیا، ہن سورہ فاتحہ دا چوتھا نام، سورہ فاتحہ دا ایک نام سبع مثانی بھی ہے، یعنی 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی 7 آیات اسی بار بار کیویں پڑھنے ہاں؟ بندہ 2 فرض فجر دی پڑھدا ہے، 2 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے، 4 فرض زور دے پڑھدا ہے، 4 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے، 4 فرض عصر دے پڑھدا ہے، 4 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے، 3 فرض مغرب دے پڑھدا ہے، 3 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے، 4 فرض عشاء دے پڑھدا ہے، 4 دفعہ فاتحہ پڑھدا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ۔ اے میرے محبوب پیغمبر اسی توانو 7 مثانی عطا کیتی ہے، نال اسی توانو قرآن عظیم عطا کیتا ہے۔ حضرات تیزی وقار اندازہ کرو نا، اللہ پاک نے 7 مثانی دا الگ ذکر کیتا ہے تے قرآن دا الگ ذکر کیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سورہ فاتحہ دا ایک نام ام الکتاب ہے، یعنی پوری کتاب دا خلاصہ، پوری کتاب کا مقصد ہے یہ سورت، پوری کتاب کا خلاصہ ہے یہ سورت، یعنی اللہ پاک نے قرآن پاک اندر جو جو تفصیلاً بیان کیتا ہے اللہ پاک نے وہی مجملاً طور دے اتے قرآن پاک دی سورہ فاتحہ دے اندر بیان کیتا ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں سورہ فاتحہ دا ایک نام سورۃ الصلاۃ، سورۃ الصلاۃ، یعنی اللہ پاک نے کلی سورہ فاتحہ نو نماز کہہ کر کے بلایا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حدیث پاک اندر آندا ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے قسمت الصلاۃ بینی و بین عبدی، اللہ پاک نے نماز نو اپنے تے اپنے بندے دے درمیان تقسیم کر لیا ہے، ادھی ادھی کر لیا ہے، ادھی میرے لئیے ادھی میرے بندے لئیے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں حضرات تیزی وقار بندہ وضو کردا ہے، کیویں ادھی ادھی کیتا؟ اللہ اللہ بندہ وضو کردا ہے، وضو کر کے گھروں نکلدا ہے، مسجد اندر آندا ہے، مسجد اندر آ کے پہلی صف اندر کھڑا ہو جاندا ہے، امام دے پیچھے کھڑا ہو کر کے نماز شروع کردا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ کی باقاعدہ آیت ہے۔ اگر بسم اللہ کو نکال دے تو پیچھے 6 آیات بچتی ہیں۔ اللہ پاک نے سورہ فاتحہ کو 7 مثانی کہا ہے، یعنی 7 آیات بار بار پڑھی جانے والی، اس واسطے بسم اللہ بھی سورہ فاتحہ دی باقاعدہ آیت ہے۔ اللہ
اللہ میں قربان جاواں بندہ اتھوں شروع کردا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ دے نام تو جیڑا بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا فیصلہ بادیا شریعت مطہرہ دائے مزاج شریعت دائے مزاج ہر چنگے کم دی ابتدا بسم اللہ تو کرنی چاہیے ہر چنگے کم دی ابتدا اللہ دا نام لے کر کے شروع کرنی چاہیے حضرت سلیمان پیغمبر اللہ تے جلیل القدر پیغمبر بادشاہ نے بادشاہ سلیمان پیغمبر خط پہ لکھ دینے تے خط دی ابتدا کتوں کر دینے انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ میں قربان جاواں حضرت نوح پیغمبر ساریاں مخلوقاں دیاں جوڑیاں نو کشتی وچ بٹھا لیا ان کشتی چلان لگے نے کشتی چلان تو پہلاں کی پڑھدے نے بسم اللہ مجریہا و مرساہا میرے پیغمبر تے پہلی وہی نازل پئی ہوندی ہے اللہ میں قربان جاواں اقرا بسم ربک الذی خلق بسم ربک الذی خلق ہر چنگے کم دی ابتدا بسم اللہ تو کرنی چاہیے مسجد اندر داخل ہونے بسم اللہ الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ بیت الخلا دا ارادہ کرنے بسم اللہ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث حتیٰ کہ اپنی بیوی دے نال مباشرت دا ارادہ کرنے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان و جنب الشیطان ما رزقتنا شریعت مزاج ہر چنگے کام ابتدا بسم اللہ تو کرنی چاہیے اللہ میں قربان جاواں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے اللہ پاک نے جدوں بسم اللہ نو نازل کیتا بادل تھم گئے ہواواں تھم گئیاں سمندر رک گئے دریاواں دیاں لہراں تھم گئیاں اللہ پاک نے ایڈی عظیم چیز نو نازل کیتا اللہ میں قربان جاواں اور فرمایا جیڑا بندہ اپنے ہر چنگے کم تو پہلے بسم اللہ پڑھ دے اللہ پاک دے کم وچ برکت پا دیندے نے اللہ میں قربان جاواں تیرے نام تو کیتی شروع گل مولا تے تیرے ہاتھ وچ لجاں ساریاں نے تیرا نام لے کے تیری سون ربا بنا پراؤں ڈاریاں ماریاں نے تے بنا جاگ دے دودھ نہیں جم سکیا لوکاں کیتیاں کوششاں ساریاں نے تے جنہ تیرا بوہا چھڈ دتا انہاں جتیاں بازیاں ہاریاں نے اور تیرے نام سے ہی ہر ایک ابتدا ہے اور تیرے نام سے ہی ہر ایک انتہا ہے اور تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے مصطفیٰ کا خدا ہے اللہ میں قربان جاواں ہر چنگے کام دی ابتدا بسم اللہ تو کرنی چاہیے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماندے نے ہے جڑا لفظ ہے نا بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھے 19 حروف نے تے اللہ پاک نے جنہ فرشتیاں دی جہنم تے ڈیوٹی لگائیے او فرشتے بھی 19 نے علیہا 19 قرآن میں علیہا 19 جنہ فرشتیاں دی اللہ پاک نے جہنم تے ڈیوٹی لگائیے او فرشتے بھی 19 نے بسم اللہ دے حروف بھی 19 نے فرمایا جیڑا بندہ ہر کم تو پہلے بسم اللہ پڑھ دے اللہ
پاک انہوں 19 فرشتیاں دے غضب تو محفوظ کر لے گا۔ اللہ میں قربان جاواں، بندہ پڑھدا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں اللہ پاک نے اپنے تے اپنے بندے دے درمیان نماز نو تقسیم کر لیا ہے۔ بندہ پھر اگے پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین، الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا۔ عالمین عالم کی جمع ہے، ایک ہوتا ہے عالم، ایک ہوتا ہے عالم۔ اگر لام کے نیچے زیر پڑھیں گے اس سے مراد عالم ہوتا ہے، شیخ ہوتا ہے، اللہ کے دین کو جاننے والا ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے عالم، عالم سے مراد جہان ہوتا ہے، مخلوق ہوتی ہے، پلینٹ ہوتا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، بندہ پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جو رب ہے عالمین کا، جو رب ہے ساریاں مخلوقاں دا۔ حضرات تیزی وقار مخلوقاں کنیاں نے اللہ ہی جاندا ہے، عالم کنے نے اے بھی اللہ ہی جاندا ہے۔ البتہ چند دی گنتی موجود ہے، عالم ارواح بھی ایک عالم ہے، عالم برزخ بھی ایک عالم ہے، عالم بطون بھی ایک عالم ہے، عالم دنیا بھی ایک عالم ہے، عالم رویہ بھی ایک عالم ہے، عالم حشر بھی ایک عالم ہے۔ یہ مختلف عالم نے، ادا یہ مطلب نہیں کہ نہیں نے کنے نے اللہ ہی جاندا ہے۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ الحمدللہ رب العالمین، تعریف اس اللہ دی جڑا رب ہے عالمین دا، جڑا رب ہے ساریاں مخلوقاں دا۔ حضرات تیزی وقار مخلوقاں کنیاں نے اے بھی اللہ ہی جاندا ہے۔ البتہ حضرت امام ابن کثیر رحمہ اللہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل روایت نقل کر دینے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کل منقول ہے، اللہ پاک نے 1000 مخلوق پیدا کیتی ہوئی ہے، جدے وچوں 600 مخلوق تری وچے، 400 مخلوق خشکی وچے، یعنی 600 پانیاں دے اندر ہے، 400 پانی دے اوپر ہے۔ اور اللہ دی زمین تو سب تو پہلے جڑی مخلوق ختم ہو جائے گی اس مخلوق دا نام ٹڈی ہے، ٹڈی دل، جنہوں سے ٹڈی دل کہنے ہیں۔ اللہ دی زمین تو سب تو پہلے ختم ہو جائے گی۔ اللہ میں قربان جاواں، بندہ پڑھدا ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ فرماندے نے حمیدنی عبدی، حمیدنی عبدی، کڈا لطف ہوندا ہے، حمیدنی عبدی، میرے بندے میری حمد کیتی ہے، میرے بندے میری تعریف کیتی ہے، میرے بندے میری تعریف کیتی، حمیدنی عبدی۔ بندہ پھر اگے پڑھدا ہے الرحمن الرحیم، الرحمن الرحیم، ابتدا کر رہا ہوں میں اس اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان، بڑا رحم کرنے والا، مانا رحمان کا بھی رحم کرنے والا، مانا رحیم کا بھی رحم کرنے والا، دونوں کا معنی ایک لیکن دونوں کی صفتیں الگ الگ ہیں۔ مانا رحمان دا بھی رحم کرنے والا، رحمان بر وزن ملعان ہے، یعنی ہر کسی دے اتے اپنا رحم کر دے، اپنے انو بھی کھلاندا ہے، بیگانیاں نو بھی کھلاندا ہے، نمازیاں نو بھی دیندا ہے، بے نمازیاں دیاں بھی چولیاں بھردا ہے، یہودی بھی او دے در تو کھاندے نے، عیسائی بھی او دے در تو کھاندے نے، سکھ کھتری بھی کھاندے نے، او دے فرما بردار بھی کھاندے نے، او دے نافرمان بھی کھاندے نے۔ تے رحیم دا معنی کی ہے؟ جڑا خاص اپنے مومن بندیاں تے کرم کردا ہے، جڑا خاص اپنے مومن بندیاں تے رحم کردا ہے، جڑا خاص اپنے مومن بندیاں دا خیال کردا ہے، جڑا خاص اپنے مومن بندیاں تے رحمت کردا ہے۔ بندہ جدوں انج پڑھدا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماندے
فرماندے نے اسنا علی عبدی اسنا علی عبدی، میرے بندے میری ثنا کیتی ہے، میرے بندے میری تعریف کیتی ہے، اسنا علی عبدی۔ بندہ پھر اگے پڑھدا ہے مالک یوم الدین، مالک ہے یوم الدین کا، یعنی سزا اور جزا کے دن کا مالک، مالک یوم الدین۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے آقا فرماندے نے اللہ پاک قیامت والے دن پوری دنیا دیا لوگاں نو جمع کر لین گے میدان محشر دے اندر، اور اللہ پاک ایک آواز لگان گے، اس آواز دی ایک خاصیت ہوئے گی، چاہے بندہ دور کھڑا ہے یا نزدیک کھڑا ہے، ہر بندے دے کان تک اللہ پاک دی آواز بجا جائے گی۔ اللہ میں قربان جاواں، اللہ فرمان گے ان الملک وانا الدیان، انا الملک وانا الدیان۔ اور سنو دنیا دے بڑے بڑے بادشاہ، اور سنو دنیا دے بڑے بڑے پھنے کھاؤ، اور سنو دنیا دے اتے اپنے ظلم و جبر دیاں داستانہ قائم کرنے والے ہو، سنو دنیا دے اتے نا انصافیاں کرنے والے ہو، اور سنو دنیا دے اتے اپنی جھوٹیاں عدالتاں لان والے ہو، انا الملک وانا الدیان۔ اج مالک بھی میں ہاں، سزا بھی میں دیاں گا، جزا بھی میں دیاں گا۔ اج سزا دے دن دا مالک بھی میں ہاں، جزا دے دن دا مالک بھی میں ہاں۔ انا الملک وانا الدیان، میں دجان ہاں، سزا بھی میں دیاں گا، جزا بھی میں دیاں گا۔ بولو سزا اور جزا دا مالک کون ہے؟ اللہ اللہ۔ مشکلوں میں صدا تو ہے مشکل کشا، المدد المدد یا الہ یا الہ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، انا الملک وانا الدیان۔ آج سزا بھی میں دیاں گا، جزا بھی میں دیاں گا۔ اللہ اللہ سزا دینے والا، جزا دینے والا، وہ سارے دکھوں کی دوا دینے والا، کوئی صدق دل سے معافی تو مانگے، وہ بخشش کے دریا بہا دینے والا، جو فرعون کر دے خدائی کے دعوے، وہ ایسوں کی ہستی مٹا دینے والا۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بندہ جدو انج پڑھتا ہے مالکی یوم الدین، اللہ فرماتے نے مجدنی عبدی مجدنی عبدی، میرے بندے میری بڑائی بیان کیتی ہے، میرے بندے میری بزرگی بیان کیتی ہے۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بندہ پھر اگے پڑھتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، ایاک نعبد و ایاک، کڑیاں سونیاں گلاں تاں ہن شروع ہوئیاں نے، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اللہ سونیا اسی عبادت بھی تیری کرنے ہاں تے مدد بھی تیرے کولوں مانگدے ہاں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور مدد بھی تجھ ہی سے مانگتے ہیں۔ کی خیال ہے؟ صحیح ترجمہ کیتا ہے؟ صحیح ترجمہ کیتا ہے؟ یہ ترجمہ صحیح کوئی نہیں، یہ ترجمہ پورا نہیں۔ آؤ ہن اگر یہ ترجمہ ہوئے پھر میں تمہیں سورہ فاتحہ دی تفسیر کیوں سناؤں؟ یہ ترجمہ پورا نہیں ہے۔ آؤ ترجمہ پورا کریے۔ ترجمہ کرن تو پہلے قانون سمجھیے۔ تواڈے وچ کوئی ایسے بندے بیٹھے ہون گے جڑے عربی گرامر جانتے ہیں، ماشاءاللہ مفتی افضل صاحب بھی بیٹھے نے جڑے عربی گرامر جانتے ہیں۔ نعبد اور نستعین یہ دونوں فعل مضارع ہیں، اور عربی میں فعل مضارع اس کو کہتے ہیں جس میں حال بھی پایا جائے اور استقبال بھی، جس میں دو زمانے پائے جاتے ہیں، حال بھی اور استقبال بھی۔ ایاک نعبد، اللہ سونے اسی تیری ہی عبادت کرنے آئے تے حال ہے، استقبال کدھر گیا؟ اللہ سونے اسی مدد تیرے کولوں مانگدے آئے تے حال ہے، استقبال کدھر گیا؟ آؤ ہن ترجمہ
ٹھیک کریے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. فرمایا ایاک نعبد, اللہ سونیا اسی تیری ہی عبادت کرنے آں تے کردے رواں گے. اللہ سونیا اسی مدد بھی تیرے کولوں منگدے آں تے منگدے رواں گے. اللہ اللہ میں قربان جاواں. بندہ وضو کر کے مسیتے پڑھ کے پہلی صف چ کھڑ کے امام نو کے کر کے اللہ پاک نال وعدہ کردا ہے, اللہ پاک نال وعدہ کردا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سونیا سی تیری ہی عبادت کرنے آں تے کردے رواں گے. اللہ سونیا مدد بھی تیرے کولوں منگدے آں تے منگدے رواں گے. میرے محترم بھائیو, جڑا بندہ بندے نال وعدہ کر کے مکر جائے بندہ تے او بھی نہیں ٹھیک ہوندا, تے جڑا بندہ اللہ پاک نال وعدہ کر کے مکر جائے بندہ او دے تو بڑا دغاباز ہو سکدا. مسیتے وڑ کے کہندا ہے اللہ مشکل کشا, باہر نکل کے کہندا ہے پیر علی مدد یا علی مدد. مسیتے کہندا ہے مدد تیرے کولوں منگاں گا, باہر ہوراں کو منگدا ہے. مسیتے کہندا ہے تو سجدے دے لائق, باہر ہوراں کے سجدے کردا ہے. اللہ پاک نال وعدہ کر کے باہر جا کے مکر جاندا ہے. اور جڑا بندہ بندے نال وعدہ کرے بندہ تے او ٹھیک نہیں ہوندا, تے جڑا اللہ پاک نال وعدہ کر کے مکر جائے او دا کی کرنا ہے بھائی جان. اللہ اللہ میں قربان جاواں. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ سونیا مسیتے بھی تو مشکل کشا, مسیتوں پار بھی تو مشکل کشا, مسیتے بھی تو سجدے دے لائق, مسیتوں پار بھی تو سجدے دے لائق. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اللہ اللہ بندہ جنہوں ہند پڑھ, اللہ فرماندے نے اے میرے بندے تو وضو کیتا ہے مسیتے آئے اتھے تک اللہ پاک دیاں تعریفاں ہو گئی, اللہ پاک دیاں حمداں ثناواں اتھے تک ہو گئی. اللہ فرماندے نے میرے بندے وضو کیتا ہی مسیتے آیا ہی پہلی صف چ کھڑا ہے امام نو اگے کیتا ہے, تینوں چاہیدا کی ہے, منگ کی منگنا. اللہ اللہ میں ہن اللہ پاک کو بندہ منگن لگا ہے. اللہ نماز میں بندہ اللہ پاک سے ایک ہی چیز مانگتا ہے اور وہ کیا ہے؟ اللہ اللہ میں قربان جاواں. بندہ کہندا اہدینا الصراط المستقیم, اہدینا الصراط المستقیم. اللہ سونیا مینوں سیدھی راہ بخا دے, اللہ مینوں سیدھی راہ بخا دے. اللہ سے بھلے ہوئے ہیں گواچے ہوئے ہیں. اللہ میرا باپ آدم سی, اللہ میرا پاپا آدم سی, میں آدم دا بیٹا ماں. اللہ میں اپنی اماں ہوا دا گواچیا ہویا پتر ہاں. اللہ میرا پاپا جنت وچ رہندا سی, میری ماں ہوا جنت وچ رہندی سی. اللہ سونیا جنت وچوں نکلے ہوئے ہیں. اللہ سونیا مینوں سیدھی راہ بخا دے, مینوں میرے گھر دا پتہ کوئی نہیں, اللہ مینوں میرے گھر دا راہ بخا دے. یارو جان دے ہو نا کوئی بچہ گواچیا ہویا ہوئے چوک اندر, وہ کدی کسے کو راہ پوچھ دے, کدی کسے کو راہ پوچھ دے, چاچو میں گھر جانا ہے, چاچو میں اپنی امی کو جانا ہے, مینوں میری امی دے کول لے چلو, مینوں میرے گھر لے چلو. اشتہار لگ جاندے نے, پوسٹاں لگ جاندیاں نے, شیر ہو جاندیاں نے. کوئی نیکی کرو تے بچے نو اپنے ماں پیو دے نال ملا دیو, کوئی نیکی کرو تے بچے نو اپنے گھر پہنچا دیو. اللہ اللہ میں قربان جاواں. اللہ سونیا سی بھی گواچے ہوئے ہیں, اپنے گھر دا پتہ کوئی نہیں. اہدینا الصراط المستقیم. اللہ سونیا سانو سیدھی راہ بخا دے, اپنے گھر پہنچا دے. اللہ اپنے گھر دا پتہ کوئی نہیں. یارو جاندے ہو نا جدو کوئی بچہ گواچیا آیا ہوئے, کسے ماں دا بچہ گواچیا آیا ہوئے, کسے باپ دا گواچیا آیا ہوئے, وہ ایک وری راہ نہیں پوچھدا, وہ بار بار راہ پوچھدا ہے, وہ بار بار راہ پوچھدا ہے. تاں تے اللہ پاک نے 5 نمازاں فرض کیتیاں نے. میرے بندے فجر ویلے بھی اپنے گھر دا راہ پوچھیا کر, زور ویلے بھی پوچھیا کر, عصر ویلے بھی پوچھیا کر, مغرب ویلے بھی پوچھیا کر, عشاء ویلے بھی پوچھیا کر, بار بار اپنے گھر دا راہ پوچھیا کر. اہدینا الصراط المستقیم. نال بندہ دسدا ہی ہے نا, دس او پتر کوئی عطا پتا, کوئی گھر دا کوئی چنگا ماڑا کہو جے لوگ رہندے نے, کہو جا رستہ جاندا ہے. اللہ فرماندے نے میرے بندے جڑے گھر دا راہ پوچھدا پیا ہے او کہو جا راہ ہے. بندہ کہندا صراط الذین انعمت علیہم. اللہ سونیا میرے گھر نو او راہ جاندا ہے جے دے اوتے
محمد الرسول اللہ چل کے چلے گئے. اللہ میرے گھر نو اور آ جاندا ہے جدے اوتے سیدنا صدیق اکبر تردے تردے چلے گئے. اللہ میرے گھر نو اور آ جاندا ہے جدے اوتے عمر فاروق چلتے چلے گئے. اللہ میرے گھر نو اور آ جاندا ہے جدے اوتے عثمان غنی چل کے گھر پہنچ گئے. اللہ میرے گھر نو اور آ جاندا ہے جدے اوتے علی المرتضی چلتے چلتے چلے گئے. اللہ میرے گھر نو اور آ جاندا ہے جدے اوتے صحابی تبع تابعین تے تبع تابعین چلتے چلتے چلے گئے. اللہ سونیا مینوں میرے گھر پہنچا دے, مینوں سیدھی راہ پا دے. اللہ نال ایک گل ہور بھی ہے میرے بندے, او کیڑی گل ہے؟ بندہ کہندا غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. اللہ سونیا مینوں اس راہ نہ پائی جدے اوتے لوکی ڈنڈیاں تے پے گئے, پک ڈنڈیاں تے پے گئے, چلتے گئے پتہ ادوں لگا جدوں کسے ہور تھائی وڑ گئے. اللہ سونیا اسی لوکاں کولوں اپنے گھر دا راہ پوچھدے ہاں, او پیسے کھا جاندے نے. اللہ سونیا لٹ لیندے نے. جیدی چنگی پگڑی ویکھنے ہاں او ساڈا ایمان لٹ لیندا ہے, گھر دا راہ نہیں دسدا. اے راہی منزل رستے میں لٹ جائے نہ تیرا زاد سفر, سیاح ہزاروں گات میں ہیں, دام بچھائے بیٹھے ہیں. ہوشیار جو تیری راہ جو ہے دشوار بھی ہے پرخار بھی ہے, اس راہ میں کئی اہل خدر دامن الجھائے بیٹھے ہیں. اللہ سونیا سانو اس راہ تے نہ پائی جتھے چلدے چلدے لوگ تیرے غضب دا شکار ہو گئے. اللہ میں قربان جاواں, حضرات تیزی وقار نماز وچ فاتحہ پڑھیا کرو, اپنی نمازاں نو فاتحہ نال مزین کر لو. ایتھے جنے لوگ آئے بیٹھے ہو میری مجلس دے اندر, کوئی وہابی آیا بیٹھا ہے, کوئی دیوبندی آیا بیٹھا ہے, کوئی بریلوی آیا بیٹھا ہے. اے دیکھو میں ہاتھ بن کے تواڈے اگے گزارش کرنا وا, میں کسے مسلک دا دھڑا نہیں کٹدا پیا, میں کسے دی پگڑی نہیں اچھالدا پیا, میں تانوں نہیں کہندا میرے نال رل جاؤ, بس میں ہاتھ بن کے گزارش کرنا وا اپنی نمازاں نو فاتحہ نال مزین کر لو. اپنی نمازاں دے اندر فاتحہ پڑھیا کرو, کیونکہ فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, میرے آقا فرمانے نے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. کائنات دے لوگو صحیح البخاری دی روایت پڑھ رہا ہاں, کائنات دے لوگو جیڑا بندہ نماز اندر فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز کوئی نہیں. حضرت امام مسلم رحمہ اللہ حدیث لے کر کے آئے, حضرت امام مسلم حدیث لے کر کے آئے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صلی صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب. جڑا بندہ نماز اندر فاتحہ نہیں پڑھدا او دی نماز بے فائدہ ہے, او دی نماز بے فائدہ ہے. اللہ میں قربان جاواں, جان دے حضرت امام مسلم نے تے کیڑا باب بنیا, باب الوجوب قرات, باب وجوب القرات فی کل رکعت. او لوگو نماز دی ہر رکعت اندر فاتحہ پڑھنا لازم ہے. اللہ میں قربان جاواں, حضرت امام بخاری رحمہ اللہ کیڑا باب باندے نے, باب وجوب القرات للامام والمأموم فی الصلوات کلها بالحضر والسفر وما یجہر منها وما یجہر فیها وما یخافت. کائنات دے لوگو جہری نماز ہوے فاتحہ واجب ہے, سری نماز ہوے فاتحہ واجب ہے, امام دی نماز ہوے فاتحہ واجب ہے, مقتدی دی نماز ہوے فاتحہ واجب ہے, سفری نماز ہوے فاتحہ واجب ہے, حضر دی نماز ہوے فاتحہ واجب ہے, فجر دی نماز ہوے فاتحہ واجب ہے. نماز دی ہر رکعت دے اندر فاتحہ پڑھنا لازم و ملزوم ہے. اللہ میں قربان جاواں, جامع ترمذی دی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شاگرد پوچھیا, ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی جدوں امام دے پیچھے کھڑے ہونے اودوں فاتحہ کیویں پڑھیا کریے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے اقرا بہا فی نفسک, ادو فاتحہ اپنے دل وچ پڑھ لیا کرو, کیونکہ فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں. اللہ میں قربان جاواں, جامع ترمذی دی روایت ہے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک دن جماعت کروانے رہے, جماعت دے دوران نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے اوتے قرات ثقیل ہو گئی, بدنی ہو گئی. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز نو مکمل کیتا اور آقا فرماندے نے لا لم
تکرہون لم تکرہون فیہا خلف امامکم، مینوں لگدا ہے تسی امام دے پیچھے قرات کر دیو۔ فرمایا جی جی یا رسول اللہ سی پیچھے پیچھے پڑھنے ہاں۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ پڑھیا کرو لیکن فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، بعض لوگ کہندے نے اللہ پاک نے جو قرآن پاک اندر فرمایا ہے وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، جدو قرآن پڑھیا جائے ادو خاموش رہا کرو۔ لہذا امام جدو قرآن پڑھتا ہوئے ادو خاموش رہنا چاہیے ہے۔ فاتحہ بھی قرآن ہے تے خاموش رہنا چاہیے ہے۔ میرے محترم بھائیو گل اصل اندر ہے قرآن نے کئی چیزاں نو مطلقاً حرام قرار دیتا ہے، لیکن حدیث نے آ کے کچھ چیزاں نو خاص کر دیتا ہے کہ اے چیزاں تواڈے اوتے حلال نے۔ مثال دے طور تے قرآن کہندا ہے انما حرم علیکم المیتۃ والدم، تواڈے اوتے خون حرام ہے، تواڈے اوتے مردار بھی حرام ہے، لیکن حدیث نے آ کے واضح کر دیتا تواڈے اوتے مردار حرام ہے لیکن دو مردار حرام کوئی نہیں، ایک ٹڈی حرام کوئی نہیں، ایک مچھلی حرام کوئی نہیں۔ تواڈے اوتے خون حرام ہے لیکن دو خون حرام کوئی نہیں، ایک جگر حرام کوئی نہیں، ایک تیلی حرام کوئی نہیں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں کائنات دے لوگوں، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن پاک اندر فرمایا جدو قرآن پڑھیا جاوے ادو خاموش رہا کرو۔ حدیث نے آ کے واضح کر دیتا جدو فاتحہ پڑھی جائے تے مگر فاتحہ پڑھ لیا کرو، کیونکہ فاتحہ بغیر نماز کوئی نہیں۔ حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا، خالق کائنات دا قرآن بیان کردا ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا رہا مسئلہ والضالین کا، کئی کہندے نے والضالین ہے۔ اصل میں عربی جو مخرج ہے، عربی زبان میں جب ضاد کو پڑھتے ہیں زبان کا کونا اوپر والے دانتوں کے کونے کے ساتھ ملا کر ضاد کا مخرج کرتے ہیں والضالین، تو ایسے لگتا ہے جس طرح دعاد پڑھیا ہے، دال دے مشابہ ضاد نہیں۔ اس طرح پھر بہت سارے لفظ بدل جان گے۔ ایک بندے نو مرد لگی ہوئی ہے وہ آکھے مینوں مرد لگی ہے، اتنا بڑے سارے لفظ بدل جان گے۔ اور رہا مسئلہ آمین کا، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اپنی آمین کو اونچا کر لو کہ تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل جائے۔ جدو تواڈی آمین فرشتیاں دی آمین نہ رل گئی، آقا فرماندے نے کفر لہ ما تقدم من ذنبی، تواڈے سارے گناہ معاف کر دیتے جان گے۔ ابن ماجہ دی روایت ہے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہودی تواڈے تو دو چیزاں تو بڑا حسد کردے نے، ایک سلام تو تے دوجا آمین تو، ایک سلام تو دوجا آمین تو۔ عطا بن ابی رواحہ جڑے تابعی نے، حضرت امام ابو حنیفہ دے استاد نے، فرماندے نے میں 200 صحابہ نال نماز پڑھی اور انہاں 200 صحابہ نے نماز اندر اچھی آمین آکھیا۔ میری اللہ پاک کو دعا ہے کہ میں جو کچھ بھی بیان کیتا اللہ عمل دی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک علیہ السلام دی ہر سنت دے اتے سانو عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔